علی سے پوچھا کہ مومن کون ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں مومن کیس ہوتا ہے۔ کیس کا مطلب مومن تیز ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں لفظ تیز تھوڑا نیگیٹو معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ جناب بڑے تیز ہیں، لیکن امیر فرماتے ہیں شارپ، کین۔ مومن کیس، مومن عقل مند ہوتا ہے۔ اب عقل مندی کا پتہ کہاں سے لگے؟ کسی کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا کہ جناب عقل مند ہیں یا بے وقوف ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ علی کا چاہنے والا سب سے بڑا عقل مند ہوتا ہے۔ شیعت علی ابن ابی طالب، یہ فرمایا مقام عقل پر فائز ہوتے ہیں۔ اب دو لفظ آپ کی خدمت میں رکھ کے جا رہا ہوں اور اختتام مجلس، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اور ایسی زندگی گزاروں کہ جب دنیا سے جاؤں اور جب اہل بیت سے ملاقات ہو، جب ملاقات خداوندی ہو، تو انسان کا استقبال ایسے ہو جیسے کسی مومن کا استقبال ہوتا ہے۔ فرمایا کہ علی کا چاہنے والا عقل مند کین اینڈ شارپ۔ جناب مختار کا جو قبیلہ نکلا ماننے والے، ان کو کہا جاتا تھا کہ کیسانیہ، کیونکہ جناب مختار کو رسول نے لقب دیا تھا یہ رجل کیس، ایک تیز بندہ، ہوشیار بندہ۔ مختار کو پتا تھا کہ میں نے کب کیا کرنا ہے۔ امیر المومنین کا دشمن، کسی نے کہا کہ یا علی آپ کا دشمن بڑا عقل مند ہے۔ نہج البلاغہ کے جملے، مطلب جو سیاست میں مات دے، جو ہر میدان میں جنگ جیت جائے، تو لوگ کہتے تھے یہ عقل مند ہے۔ لیکن امیر المومنین نے فرمایا العقل ما عبد بالرحمن، عقل سے اگر بندہ رحمان کی عبادت کرے تو یہ عقل مندی ہے، لیکن اگر اپنی عقل سے شیطان کی عبادت کرے تو یہ بندہ بے وقوف ہے۔ تو امیر نے دو لفظ استعمال کیے، فرمایا عقل اور مکر۔ فرمایا وہ جو کر رہا ہے وہ مکر ہے، علی جو کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ عقل ہے، کہ میں نے ہر حال میں جنگ نہیں جیتنی، کہ مولا کے لشکر پر اور لشکر کے پانی پر مد مقابل کے لشکر نے قبضہ کر لیا، اور بڑی جد و جہد کے بعد یہ پانی امیر المومنین نے پھر اپنے قبضے قدرت میں لایا۔ مظلومیت اہل بیت یہ تھی، جو اہل بیت کو مانتے تھے انہی کے وجود میں معرفت امیر المومنین نہیں تھی۔ آ کر کہنے لگے یا علی اب تو ہم جنگ جیت گئے۔ امام نے کہا وہ کیسے؟ کہ علی پانی ہمارے قبضے میں ہے، ایک ہفتہ پانی بند کریں، ہم جانتے ہیں ان کے لشکر والوں کو علی وہ میدان جنگ چھوڑ کے چلے جائیں گے، پیاس کے عالم میں کون لڑے گا؟ وہ تو آئے اسی لیے ہیں تاکہ غنائم ملے۔ تو امیر المومنین نے فرمایا نہیں، رسول کا حکم ہے کسی بھی پیاسے پر پانی نہ بند کیا جائے، کہ یا علی 4 دن پانی بند کرے ہم جنگ جیت جائیں گے۔ میرے مولا فرماتے ہیں میں جنگ جیتنے نہیں آیا، علی انسانیت کو جیتنے کے لیے آئے ہیں۔ جنگوں کو جیتنا آسان ہے، ظلم کے ذریعے سے، جبر کے ذریعے سے، استبداد کے ذریعے سے۔ فرمایا میں جنگ جیتنے نہیں آیا کہ ہر صورت میں نے جیتنا ہے۔ فرمایا نہیں۔ کہ یا علی چلو آپ راضی نہیں ہوتے، اتنی اجازت دیں، اگر اس نے 3 دن ہمارا پانی مثلا بند کیا تو ہم بھی اتنا ہی بدلہ لیں، زیادہ نہیں لیں گے۔ جتنے دن اس نے ہمیں پیاسا رکھا اتنے دن ہم بھی پیاسا رکھیں گے۔ یہ سننا تھا تو علی کے چہرے پہ جلال آ گیا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جو اس نے کیا وہی علی ابن ابی طالب کرے۔ پھر یہ بتاؤ ابو طالب کے بیٹے میں اور ابو سفیان کے بیٹے میں فرق کیا رہ جائے گا؟ کبھی یہ نہ کہا کرو کہ اگر میرا مخالف یہ کر رہا ہے تو میں نے بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرمایا مومن کی نشانی مومن عقل مند ہوتا ہے۔ مولا عقل کا پتہ کیسے چلے؟ 2 لفظ یاد کر لیجئے، آج موسم بھی الیکشن کا موسم ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں عقل مندی کا پتہ انسان کے انتخاب سے چلتا ہے، انگلش میں بولیں انسان کی سلیکشن سے چلتا ہے کہ بندہ عقل مند ہے یا بے وقوف ہے۔ اب یہ سلیکشن، شادی کرنی ہے، بیوی کیسی ہونی چاہیے، بچوں کی تربیت کیسی ہونی چاہیے، کسی مرد نے اور عورت نے لباس پہننا ہے، میرے لباس کی سلیکشن کیسی ہونی چاہیے۔ اور کیوں کہا کہ یہ شاید کچھ لوگوں پہ گراں گزرے میرا جملہ، لیکن عقل مندی کی بات ہے۔ پہلا جملہ کہا کہ علی کا چاہنے والا عقل مند ہے۔ کیوں کہا؟ کیونکہ اس کا انتخاب بتا رہا ہے کہ جس نے علی کو چنا
وہ کبھی بے وقوف نہیں ہوتا. بندے کا کیا بتائے؟ انتخاب بتائے نا. اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ علی کو چھوڑ دو. شیعوں کو اکثر کہا جاتا ہے کہ کیا ضد ہے کہ علی کو پہلا مانا جائے. میں نے کہا کوئی ضد نہیں ہے. اگر آپ آج کہو تو ہم علی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن عقل کا حکم ہے اگر بہتر کو چھوڑ رہے ہو تو اس سے بہتر کا انتخاب کرو. اگر میں نے علی کو چھوڑنا ہے تو یا کوئی ایسا لاؤ علی جیسا ہو یا علی سے بہتر ہو. ہاں؟ شجاعت میں علی سے بہتر، حسب میں علی سے بہتر، نسب میں علی سے بہتر. ولادت ہو تو اللہ کے گھر میں، شہادت ہو تو اللہ کے گھر میں. اور کیا مقام دیا خدا نے. جس مہینے میں شہادت ہوئی وہ سارے مہینوں سے افضل. اس مہینے کی جس رات میں شہادت ہوئی وہ ساری راتوں سے افضل. اور اس رات کی جس عبادت میں شہادت ہوئی وہ ساری عبادتوں سے افضل. نماز تمام عبادتوں سے افضل. اور اس نماز کی بھی جس نماز میں شہادت ہوئی، صبح کی نماز، وہ پانچوں نمازوں میں افضل. اور اس نماز کے بھی جس رکن میں شہادت ملی، سجدہ، وہ سارے ارکان سے افضل.